الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فیضان علم سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ سوالات کے باقاعدہ آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح مجھ پر 10 مرتبہ اور شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھا، کل قیامت کے دن اس کو میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک مسئلہ ہے، ایک یہ معاملہ ہے دنیا کے اندر لوگوں سے ملنا جلنا، ادب آداب، مینر جس کو کہا جاتا ہے، معاشرت کہا جاتا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے بعض دفعہ گھر والوں کی اچھی تربیت کی بنا پر بھی سیکھتا ہے انسان، اور جو سیکھنے کے جو ادارے ہیں وہاں پر بھی جا کر سیکھا جاتا ہے، اسکولز کے اندر، کالج کے اندر کہیں سکھایا جاتا ہے، کہیں نہیں سکھایا جاتا۔ لیکن عموماً یہ محسوس ہوتا ہے کہ دینی مدارس جو ہیں، درس نظامی جہاں پر کروایا جاتا ہے بالخصوص، وہاں پر خاص طور پر معاشرت کے بارے میں تعلیم کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، یا ادب آداب سکھایا جائے، مینر سکھائے جائیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرت سکھانے کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں یہ بات کہ اسکول کالج کے اندر یہ زیادہ سکھائے جاتے ہیں اور دینی مدارس میں کم ہے، اس اعتبار سے تو درست نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دینی مدارس سے پڑھ کر فارغ ہونے والوں میں بہت ساری وہ چیزیں، وہ اچھائیاں موجود ہوتی ہیں جو دنیاوی تعلیم والوں میں نہیں ہوتی۔ آپ کو معاشرے کے اندر ہزاروں برائیوں میں مبتلا جو افراد کی تعداد ملے گی، وہ وہی ملے گی کہ جو دینی تعلیم سے بے بہرا ہیں، یعنی دینی تعلیم ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پہ رشوت کون لیتا ہے؟ مدرسے سے فارغ ہونے والا تو رشوت نہیں نہ لیتا، یعنی جو شعبے رشوت لینے میں بڑے معروف ہیں، جن کا نام ذہن میں آتے ساتھ ہی رشوت کا لفظ ساتھ ہی آ جاتا ہے، ان کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ مدرسے والے سے نہیں ہوتے، اسکولوں کالجوں سے پڑھے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جس کرپشن کا پورے ملک کے اندر رونا رویا جاتا ہے کہ یہ کرپشن کر گئے، یہ کھا گئے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، وہ جو افراد ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر ایک مرتبہ سوچ لیں کہ ان کا تعلق دینی مدارس کے ساتھ ہے یا وہ اسکول کالج کے پڑھے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ بات جو ہے نا کہ دینی مدرسوں میں وہ چیز نہیں ہے، دنیاوی اداروں میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، کچھ دنیاوی اداروں کے اندر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور وہاں یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ بقیہ یہ ہے کہ مدارس کے اندر معاشرت، حسن معاشرت، آداب معاشرت یہ سکھائے جاتے ہیں یا نہیں۔ بنیادی تعلیم جو ہے وہ تو لازمی طور پہ دینی مدارس میں دی جاتی ہے، خواہ وہ عقائد کی ہے، عبادات کی ہے، یا وہ معاملات اور معاشرت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینی مدارس کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اور احادیث مبارکہ پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ 2 بنیادی سورس ہیں۔ اس کے علاوہ پھر فقہ ہے، اصول فقہ، دیگر چیزیں، لیکن قرآن اور حدیث جو ہے یہ دونوں چیزیں دینی مدارس کے اندر داخل ہیں۔ اگر قرآن اور حدیث میں معاشرت کے آداب موجود ہیں تو پھر دینی مدارس میں پڑھائے بھی جاتے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ قرآن پاک کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر زندگی گزارنے کے آداب بتائے گئے ہیں۔ جب بتائے گئے ہیں تو پھر مدارس میں وہ پڑھائے بھی جاتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پریکٹیکل اس کا جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ نہیں کروایا جاتا۔ اصول جو پڑھائے جاتے ہیں انہیں تفصیل کے ساتھ جزئیات کے اوپر منطبق نہیں کیا جاتا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم حدیث مبارک تو یہ پڑھتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ جو بھی حدیث پڑھنے والا ہے وہ اس حدیث مبارک کو پڑھے گا۔ یہ مشکات میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ریاض الصالحین میں بھی ہے، اور یہ اور اس طرح کی بہت ساری ابتدائی درجات کے اندر بھی یہ پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اب زبان اور ہاتھ سے دوسرے کو کیسے تکلیف دی جاتی ہے، اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ بیان نہیں کی جاتی، کہ ہم اپنی ذات کے اوپر غور کر کے یہ دیکھیں کہ کن چیزوں کے اندر ہم اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھوں سے دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو چونکہ تفصیلات بیان نہیں کی جاتی، لہذا اس کی وجہ سے عمل کے اندر اتنی سستی ہو جاتی ہے۔ تو معاشرت کی تعلیم موجود ہے، البتہ اس کی تفصیلات نہیں پڑھائی جاتی، اور اس کی تفصیلات پر عمل کرنے کی صورت ذرا کم پائی جاتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ طلباء کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو طلباء کو بطور خاص یہ چاہیے کہ جب انہیں یہ بات معلوم ہے
کہ ہمارا دین جو ہے وہ 5-6 چیزوں پر مشتمل ہے، جس میں عقائد، عبادات، معاملات بھی ہیں اور اس کے ساتھ معاشرت بھی ہے۔ یعنی جو مینرز اور آداب ہیں، جو لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جب یہ ہمارے نصاب کے اندر موجود ہے، جو ہم پڑھتے ہیں یہ اس میں موجود ہے، تو اب ہم اس کو بطور خاص فوکس کریں، ہم اس پر بطور خاص توجہ دیں۔ یعنی ہم یوں نہ پڑھیں کہ جیسے بقیہ ساری چیزیں پڑھتے جا رہے اس کو بھی پڑھتے جائیں۔ بہت ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا پڑھنا محض بطور علم ہوتا ہے، لیکن بہت سی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا پڑھنا بطور عمل کے ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی نے تجارت نہیں کرنی لیکن وہ تجارت کے باب بھی پڑھتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی بہت سے وہ مسائل بھی پڑھتا ہے جو اسے پوری زندگی میں پیش نہیں آئیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ قاضی فیصلے کس طرح کرتا ہے، گواہ گواہی کس طرح دیتا ہے۔ تو اب یہ وہ مسائل ہیں کہ جس کا ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو پیش ہیں، بہت قلیل تعداد ہے کہ جن کو یہ آگے جا کے پیش آ سکتے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں پڑھنا بحیثیت علم کے ہے کہ ہمیں معلومات حاصل ہو گئے، لیکن جو اخلاقیات کا اور معاشرت کا جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں وہ محض پڑھنے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، وہ عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ لہٰذا 2 چیزیں یہاں پر رکھی جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو اس نظر سے بطور خاص پڑھا جائے کہ ان میں کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ہماری زندگی گزارنے کے طریقے کے ساتھ ہے اور لوگوں کے ساتھ تعلقات کے ساتھ ہے۔ اب اس میں جو حقوق ہیں وہ آگے، جو دیگر چیزیں ہیں وہ ہر آدمی جب پڑھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس سے کیا مراد تھی۔ تو لہذا ایک تو قرآن و حدیث کو جو ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں ان کو یہ گزارش ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو اس مفہوم میں بھی بطور خاص پڑھیں کہ اس میں دوسروں سے جو حسن سلوک، جو دوسروں کا بھلا کرنا، دوسروں کی خیر خواہی کرنا، خواہ وہ ہمارے کلاس فیلوز ہیں یا ہم جب اپنے واپس گھروں کو جاتے ہیں وہ ہیں، یا جہاں ہم رہتے ہیں ہمارے پڑوسی ہیں یا ہمارے دوست ہیں یا ہمارے رشتہ دار ہیں یا ہمارے دیگر تعلقات والے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، کون سی باتیں وہ ہیں جو ان کی ہم پر حق ہیں کہ ہمیں وہ ادا کرنی ہے، ہمیں وہ پوری کرنی ہے۔ لہذا طلبہ پہلے تو مطالعہ جو اپنا دینی کتابوں کا کرتے ہیں اور جو درس نظامی میں بھی قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں اس کو اس نظر سے پڑھیں۔ اس نظر سے پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک علم کی نئی دنیا سامنے آئے گی، ایک علم کی پوری دنیا سامنے آ جائے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سے یعنی زمانہ تعلیم ہی سے اپنی ذات کے اوپر بطور خاص معاشرت کو ضرور اپلائی کرتے جائیں۔ یعنی جیسے ہم نماز کا پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ اقیم الصلاۃ کا ورد کرتے رہنا اور نماز پڑھنی نہیں، جیسے وہاں یہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا کہ علم تو ہو عمل نہ ہو، اسی طرح اخلاقی معاملات کے اندر اور زندگی گزارنے کے طریقوں کے اندر بھی یہی کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف پڑھتے تو جائیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہے، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، اپنا شر جو ہے وہ دوسروں سے دور رکھو اور اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ باتیں صرف پڑھنے کی حد تک ہوں، امپلیمنٹ کرنا اپنی ذات کے اوپر یہ اس کے اندر اثر نظر نہ آئے، یہ نہ ہو۔ لہٰذا مطالعہ بھی اس انداز میں کریں اور اپنی ذات پہ اس کو منطبق بھی اسی طریقے سے کرتے جائیں کہ مجھے اپنی زبان کے حوالے سے دوسروں کو خوشی پہنچانا اور تکلیف سے بچانا، اس حوالے سے کن کن چیزوں کو بہتر کرنا ہے، مجھے اپنے ہاتھ پاؤں، طرز عمل، اپنی گفتگو، کسی بھی چیز کے ذریعے مجھے لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ لہٰذا یہ ایک دوسری چیز ہے کہ ہم ابھی سے اپنی ذات کے اوپر ان چیزوں کو اپلائی کرنا شروع کریں۔ یعنی ہمیں اگر کوئی دیکھے تو وہ دیکھ کر ہی کہے کہ یار لگتا ہے کہ یہ دین کا طالب علم ہے، یہ دین پڑھنے والا ہے، جو اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کی گفتگو اچھی ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کا ملنا جلنا اچھا ہے، اس کا پڑوسیوں سے رویہ اچھا ہے، اس کا اپنے ساتھ والوں سے تعلق اچھا ہے، یہ کسی سے کینہ نہیں رکھتا، یہ حسد نہیں رکھتا، یہ بغض نہیں رکھتا، یہ تکبر نہیں کرتا، یہ عاجزی اختیار کرتا ہے، اس کے اندر ملنساری پائی جاتی ہے، اس کے اندر حسن اخلاق پایا جاتا ہے۔ یہ ایسا رویہ ہمارے طالب علم کی زندگی کا حصہ بن جائے کہ جو دیکھے وہ کہے کہ یہ دین پڑھنے والا ہے کیونکہ اس کے اوپر دین کا رنگ نظر آ رہا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ ہم نے اختیار کر لیا، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ، یعنی اللہ کے دین کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہے؟ تو دین کا رنگ جو ہے وہ ہمارے ہر طالب علم پر، ہمارے ہر استاد پر، یعنی ویسے تو ہر مسلمان پر ہی ہونا چاہیے، لیکن ہم چونکہ بطور خاص طلبہ سے مخاطب ہیں اور ان کے کردار سے دین کو جانچا جاتا ہے،
ان کے کردار کی وجہ سے دین پر دین کی یا تعریف کی جائے گی یا معاذ اللہ دین کے بارے میں بدگمانیاں پالی جائیں گی. تو لہٰذا ان کو بطور خاص یہ عرض کیا جائے گا کہ یہ اپنا کردار معاشرت کے اعتبار سے، لوگوں سے میل جول کے اعتبار سے اتنا اچھا کر لیں کہ لوگوں کے لیے آئیڈیل بن جائے. یعنی دوسروں کو ترغیب ہو کہ یار ماشاءاللہ اگر اپنے بچوں کو صحیح تربیت دینی ہے اور ان کو صحیح انسان بنانا ہے تو اس کو دینی تعلیم دلا دو. یہ دین اس کو پڑھاؤ گے تو دین اس کو سکھائے گا کہ طرز زندگی گزارنے کا اصل طریقہ کیا ہوتا ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ تو ہے کہ اپنی ذات کے اوپر اپلائی کرنا. اب اس کے ساتھ مزید یہ ہے کہ ہمارے طلبہ بہت سارے بیانات بھی کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ بیانات کرتے ہیں، طلبہ بیان کرتے ہیں، یعنی قافلوں میں بھی بیان ہے، اس کے علاوہ جمعہ پڑھانے والے بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی بیانات کرنے والے. بیانات کے اندر ایک فوکس جو ہے معاشرت کو کیا جائے. یعنی ہمارے ہاں عام طور پر بیان کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو جس فیلڈ کو اختیار کر لیتا ہے اس کے پوری زندگی کے بیان ادھر چلے جاتے ہیں. یعنی جو آدمی تصوف پہ بیان کرے گا اب وہ پوری زندگی اللہ کی محبت اور سرکار اسلام کی محبت پہ بیان نہیں کرے گا، تصوف پہ لگا رہے گا. جو معاشرت کے اوپر چلا جائے گا کہ جناب لوگوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، وہ نماز روزے کو بالکل ایک سائیڈ میں کر دے گا اور اس کے نزدیک بس اب جو ہے نا لوگوں سے اچھا سلوک کرنا ہی سب سے بڑی چیز ہے، لوگوں کی خدمت کرنا، خدمت خلق اور غریبوں کی مدد کرنا، بس وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. اس کو نماز کی پرواہ نہیں ہوگی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا دار لوگ جو ہے جو انسانیت کا زیادہ نام لینے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی بندگی سے دور ہوتے ہیں، عبادات سے دور ہوتے ہیں، وہ ذکر اللہ سے تلاوت سے دور ہوتے ہیں. لہٰذا ہمارے طلبہ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ معاشرت کو اپنے بیانات کا حصہ بنائیں. ان آیات کو، ان احادیث کو اور ان روایات کو اور ان حکایات کو اپنے بیان میں شامل کریں جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، ہماری ذات کیسی ہونی چاہیے، ہمارا کردار معاملات کے اندر اور معاشرت کے اندر کیسا ہونا چاہیے. اس کو جب بیانات کے اندر شامل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل پھر ہمارا اپنا کردار جو ہے وہ بھی بہتر ہوگا اور جن کو ہم سکھاتے ہیں ان کا کردار بھی بہتر ہوگا. معاشرے کے اندر کچھ نظر آئے گا کہ یہ کوئی اسلامی معاشرہ ہے. ابھی تو اگر ہم برائیوں کی لسٹ شروع کرتے ہیں تو ہم گھر سے لے کر جناب بازار تک ہر جگہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں سوائے یعنی صدموں کے اور کچھ نہیں ملتا کہ یار یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ چیزیں بتائی بھی نہیں جاتی، ان کو تربیت بھی نہیں دی جاتی. تو لہذا یہ چیزیں لوگوں کے ہمارے طلباء کے بیانات میں شامل ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ وہ احتیاط میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ نہیں ہے کہ اب سوائے معاشرت کے کبھی کچھ بیان ہی نہیں کرنا، سوائے اب غریبوں کے حقوق کے کچھ بیان ہی نہیں کرنا. یہ ہو یقینی طور پہ اسی کا تو ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ تصوف کا بیان، فکر آخرت، اللہ تعالیٰ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کی عظمت و شان، اولیاء کرام کی عظمت و شان، عبادات کی اہمیت، نماز کا، تلاوت کا، ذکر اللہ کا، درود پاک کا، ان چیزوں کا بیان بھی شامل ہونا چاہیے. اگر یہ ساری چیزیں ہمارے طلباء اپنا لیں تو آپ یقین کیجئے ایک تو بیان خوبصورت ہوتا ہے، بیان کے اندر تنوع آتا ہے، ایک ورائٹی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں تک پورا دین جاتا ہے. ورنہ کیا ہوگا، جو شخص ایک مسجد میں جمعہ پڑھتا ہے اور وہ وہاں کے خطیب کی تقریر سنتا ہے اور وہ خطیب پوری زندگی ایک ہی موضوع پر بیان کرتا ہے تو یہ جو اس کے پاس سننے والے اس کے ہوتے ہیں وہ پوری زندگی اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی دین یہی ہے، بقیہ ساری چیزیں بعد میں ہیں. جو دوسری طرف چلا جاتا ہے وہ دوسرے کے پاس جمعہ پڑھتا ہے، وہ کسی اور چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے، تو اب ساری زندگی یہی سمجھا جاتا ہے کہ جناب بس دین یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز کو دین میں اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے. جبکہ دین یوں محدود نہیں ہے، دین وسیع ہے. ہم اس کے اوپر کلام بہت مرتبہ کر چکے ہیں کہ ہمارا دین محض معاشرت نہیں ہے اور محض عبادات نہیں ہے اور محض عقائد کا نام نہیں. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. لہذا ساری چیزوں کو ہمارے طلباء اپنے بیان کا موضوع بنائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد پھر معاشرت کے اندر بہتری آنا شروع. الحمدللہ. اور ہمارے جامعات کے اندر الحمدللہ اس کا بہت بالخصوص درس دیا جاتا ہے اور یہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ بھی تو معاشرت ہی کی تعلیم پر مبنی ہے. جہاں علمی معاملات کو ہم دیکھتے ہیں تو حسن معاشرت کیا ہوتی ہے وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں الحمدللہ. اسی طرح امیر اہل سنت وقتاً فوقتاً مدنی مذاکروں کے اندر اور جامعات کے لیے بالخصوص اپنی تحریروں کے اندر بھی حسن معاشرت کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے سلسلے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے ہمارے جامعات کے اندر الحمدللہ حسن معاشرت سکھائی جاتی ہے. ضرورت صرف توجہ کرنے کی ہے، ان باتوں پر عمل کرنے کی ہے. اور الحمدللہ پچھلے دنوں جامعہ کے اندر بھی یہ سلسلہ چلا
فیضان اسلام الحمدللہ ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد 2 بجے پاکستانی اوقات کے مطابق فیضان اسلام سلسلہ مدنی چینل پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی مفتی صاحب نے 3 سلسلوں کے اندر تفصیل کے ساتھ معاشرت سے متعلق، حسن معاشرت سے متعلق مسائل کو، احکام کو، آداب کو بیان کیا۔ تو ان سلسلوں کو دیکھیے، اسی طرح کے دیگر جو سلسلے ہیں ان کو دیکھیے، قرآن و حدیث پڑھتے ہوئے ان باتوں پر توجہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ہمارے معاشرے کے اندر بہتری آئے گی۔ حضور پچھلے دنوں دورہ حدیث شریف کے طلبہ ملک بھر سے باب المدینہ حاضر ہوئے، ان میں بھی ہمارا یہ سلسلہ ہوا۔ اس میں ایک سوال پوچھا گیا تھا اور آپ نے اجمالی طور پر اس کا جواب بھی دیا تھا کہ آستانے جو ہیں، ہماری خانقاہیں ہیں، وہاں پر جو گدی نشین ہیں آج کل کے دور میں اچھے لوگ بھی ہیں اور کئی ایسے ہیں کہ فساق بھی کہا جا سکتا ہے یا بے عملی کا دورہ ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ ان کی اصلاح، پھر ان سے متعلقین کی اصلاح، تو ان کے اندر مدنی کام کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ تو اس کا کوئی طریقہ ارشاد فرمائیے کہ کس انداز سے ان لوگوں کے درمیان کام کیا جا سکے۔ دیکھیں اس پر بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے اپنے پاس لکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک، اس میں عرض یہ ہے، پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ جس شعبے کے حوالے سے یا جس گروہ افراد کے حوالے سے کلام کرنا ہو، وہاں ہمیشہ اعتدال کا پہلو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے کہ جو حقیقی صورتحال ہے اس کو بیان کیا جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ میڈیا کا زمانہ ہے، میڈیا والے عام طور پہ ذرا دینی چیزوں کے حوالے سے منفی رویہ زیادہ اختیار کرتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہمارے ہاں غلط پیر ضرور موجود ہے، بالکل، اس لیے جب غلط پیر ایک پکڑا جاتا ہے تو اب اس کے اوپر سب کے سب کو برابر رکھ کے جناب وہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ پیروں کا حال ہی یہ ہے، پیر یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ کار بالکل باطل، غلط اور خلاف شریعت اور خلاف اخلاق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پیری مریدی کا جو سلسلہ ہے یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، یہ بڑی عظمت والی شے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام بیعت کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو بیعت اب ہمارے زمانے میں رائج ہے، یہ اکابر اولیاء کرام، یعنی جیسے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے اکابر اولیاء کرام، ان سے پہلے والوں کا یہ سلسلہ ہے۔ تو اتنی عظیم اور اتنی بڑی جو شے ہو اس کے اوپر کلام کرتے ہوئے بڑا محتاط ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ غلط کے ساتھ اچھے کے بارے میں بھی غلط الفاظ استعمال ہو جائیں، اور اولیاء کرام کا مقام وہ ہے کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ لہذا کلام کرتے ہوئے اس حوالے سے بہت محتاط ہونے کی حاجت ہے۔ چونکہ یہ طلباء کو ہم بیان کر رہے ہیں تو اس لیے یہ بیان کرنے کی اس لیے زیادہ حاجت ہے کہ بعض اوقات اتنی زیادہ سمجھداری ہوتی نہیں ہے، تو جب رد کرنے پہ آتے ہیں تو پھر ہر طرح کے چھکے چوکے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اعتدال باقی رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ خانقاہوں کی اصلاح کیسے کی جائے۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ خانقاہوں کی اصلاح سے اگر تو یہ مراد ہے کہ ہم پیروں کی اصلاح شروع کر دیں تو اس طرف تو جو ہے وہ نہ جایا جائے تو بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محنت بہت زیادہ اور حاصل وصول بہت تھوڑا ہوگا۔ اس کی بجائے آپ مریدوں کے اوپر جو ہے توجہ دیں۔ جو لوگ دینی جذبے کے ساتھ اولیاء کرام کی محبت میں آتے ہیں، ان کو سمجھانا اور ان کو دین کا صحیح تصور پیش کرنا، اولیاء کرام کی سچی تصویر ان کے سامنے رکھنا، یہ والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب لوگوں کے درمیان پہلی بات تو یہ ہے کہ اولیاء کرام کا یا پیروں کا صحیح تصور پیش کیا جائے کہ پیر ہوتا کون ہے یا اللہ کا ولی ہوتا کون ہے۔ ہمارے یہاں مس کنسیپشن یوں پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ جب صرف اور صرف فضائل پر بیان ہوتا ہے اور کسی شے کی حقیقت نہیں بیان کی جاتی تو لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ فضائل بیان کس کی اور ہیں۔ وہ اب مثال کے طور پہ ولی کی بہت ساری شانیں بیان کر دیں، اب یہ شانیں کس پر منطبق ہوں گی، کون شخص ہے جو ان فضائل کا مورد ہے، کس پر یہ فضائل صادق آتے ہیں، سچے اترتے ہیں۔ تو اب وہ ہر ایسے شخص کو کہ جو کسی لڑی کے اندر ہے، جو بیعت کا دعویٰ کرتا ہے، جو کسی مزار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ سارے فضائل اس ولی کے اوپر منطبق کر دیں گے اور اس کے بعد پھر غلطی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا اولیاء کرام کی اصل تعریف کیا ہے، ولی کہتے کسے ہیں، ولی کا طرز عمل کیسا ہوتا ہے، وہ پہلے بیان کیا جائے۔ جو اکابر اولیاء کرام ہیں ان کے احوال بیان کیے جائیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار یہ تھا، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار یہ تھا، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور کردار یہ تھا، داتا صاحب علیہ رحمہ کا، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت سہل بن عبداللہ تستری، بائی حدیث بستامی، جنید بغدادی اور ذوالنون مصری، یہ جتنے اکابر اولیاء کرام ہیں ان کا کردار پیش کیا جائے کہ یہ ہے ولی کا کردار۔
صرف ان کی کرامات ہی ان کی ولایت نہیں ہے، ٹھیک، کرامات تو ان کو بطور انعام کے دی گئیں، اصل جو ان کا کردار تھا وہ دوسرا تھا۔ تو جب لوگوں کے سامنے ولایت کا سچا معنی، درست معنی اور ولیوں کی سچی تصویر پیش کی جائے گی تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم جن کے پاس جاتے ہیں کیا وہ اس پر پورے اترتے ہیں اور کیا ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ یہ ایک مثبت انداز ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور بات کی احتیاط کی حاجت ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، غلط پر جب تک تنقید نہ کی جائے، غلط کی اصلاح بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن تنقید میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ تنقید جب شدت اختیار کر جائے تو سامنے والا کبھی ماننے کی طرف نہیں آتا، پھر وہ ضد بازی کے اوپر اتر جاتا ہے۔ غلط پیروں کے اوپر بھی اگر انتہائی شدید انداز میں تنقید کی جائے گی تو فی نفس ہی اگرچہ وہ درست ہو اور اس کو جائز کہا جائے، لیکن یہ اپنے ذہن سے نکال دیا جائے کہ اس پیر کے مرید کبھی آپ کی بات سن لیں گے، صحیح، کیونکہ ہر ایک کی وابستگی ہوتی ہے، ہر ایک کی جذباتیت ہوتی ہے، ہر ایک کا بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے۔ تو اب اس کے مرید جن سے اصلاح کی امید تھی کہ اگر انہیں نرمی سے سمجھایا جاتا، اگر ان کو پیار محبت سے طریقے سے سمجھایا جاتا، دلائل کے ساتھ بیان کیا جاتا تو وہ سمجھ جاتے اور وہ خود بخود ہی سیدھے راستے کے اوپر آ جاتے، لیکن تنقید کے شدید انداز کی وجہ سے وہ ہماری ضد میں سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور کبھی بھی اپنی غلطی کی اصلاح کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا تنقید کے اندر یہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر اس میں اسی وجہ سے ہمارا جو تنظیمی طریقہ کار ہے اصلاح کا، وہ وہی ہے کہ جس میں نرمی ہے، شفقت ہے، محبت ہے، دلیل ہے، قرآن و حدیث کا بیان ہے، سلف صالحین کے واقعات ہیں، اور بس انہی چیزوں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے۔ اس کے اندر بہت زیادہ دوسرا انداز اختیار کرنے کی حاجت نہیں ہے، اس انداز کو اختیار کیے بغیر بھی مقصد پورا ہو جاتا ہے، لہذا اسی طریقے کو اختیار کیا جائے جو ہمارے ماحول کا ہے، جو ہماری تنظیم کا ہے، جو دعوت اسلامی کا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات، اہم بات، کہ جو میں نے ضمن تو میں نے عرض کر دی ہے کہ صرف شان اولیاء پر بیان نہ کیا جائے، کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک، لیکن ہمیشہ صرف شان اولیاء پر بیان یہ نہ کیا جائے۔ شان اولیاء بما تعلیمات اولیاء، سیرت بھی بیان بما کردار اولیاء، یعنی تعلیمات اور کردار کیا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کرامات بیان کریں تو کرامات کے ساتھ آپ کی جو عبادت و ریاضت تھی وہ بھی بیان کی جائے، جو آپ کا حسن اخلاق اور کردار تھا وہ بھی بیان کیا جائے، اور جو آپ کی تعلیمات تھی، جو آپ نے بیان فرمایا کہ لوگوں یہ کرو یہ کرو، وہ بھی ساتھ بیان کیا جائے۔ تو جب آپ عظمت، کردار اور تعلیم، جب یہ تین چیزیں بیان کریں گے تو انتہائی خوبصورت کمبینیشن بنے گا۔ کیوں؟ آپ جب ان کی کرامات اور ان کی عظمتیں سنیں گے تو دل میں محبت پیدا ہو، جب ان کی عبادت و ریاضت سنیں گے دل میں محبت بھی پیدا ہوگی اور پیروی کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، جب ان کی تعلیمات سنیں گے تو اب تعلیمات سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ جب یہ والا طریقہ اختیار کیا جائے گا تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ صرف فضائل سنے اور اس کے بعد اپنے آپ کو بخشایا سمجھا اور اب عبادات اور ہر چیز سے فارغ ہو گئے۔ لہٰذا طلبہ کو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیشہ بیان کے اندر یہ اعتدال کی صورت اپنائیں کہ اس میں عظمت کا بیان بھی ہو، اس میں سیرت کا بیان بھی ہو، اور اس میں تعلیمات کا بیان بھی ہو۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ جو عبادت و ریاضت کا بیان ہے، اس میں ایک بڑی اور دلچسپ چیز ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ عبادت و ریاضت بیان کی، جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اب عبادت و ریاضت کو ایسے رنگ میں بیان کریں گے کہ وہ محض بزرگوں کی فضیلت تو بن جائے گی، قابل اتباع نہیں بنے گی۔ یعنی ہم ان کی عبادت کو اس ڈھنگ میں بیان کریں گے کہ یہ بزرگوں ہی کا طریقہ تھا، اور اتنی عبادت یا یہ عبادت کرنا انہوں نے کرنی تھی، وہ کر کے فارغ ہو گیا اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے، بس ٹھیک ہے۔ یعنی ہم بطور فضیلت ذکر کرتے ہیں، ہم بطور فضیلت اور بطور خاصہ کے بیان کر دیتے ہیں، یوں نہیں بیان کرتے کہ ہمیں اس کی پیروی کرنی۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ عبادت کے اندر یہ پہلو ضرور موجود ہوتا ہے جو بزرگان دین کرتے ہیں کہ بعض اوقات وہ انہی کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ یعنی ہم کسی بزرگ کا بیان کریں کہ وہ روزانہ 600 رکعت نوافل پڑھتے تھے تو یہ یقینی بات ہے کہ 600 رکعت نفل تو ہم نہیں پڑھ سکتے، یا کوئی شخص پوری زندگی رات کو جاگ کر نوافل پڑھتا تھا تو یہ یقینی بات ہے کہ وہی کرتے ہوں گے، یا بہت زیادہ فاقہ کشی کو اختیار کرتا تھا تو ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ محض فضیلت کے رنگ میں بیان کر کے چھوڑ دیں گے تو پھر ہمیں کم از کم اتباع کا درس کوئی نہیں ملے گا، ہمیں پیچھے چلنے کا اور پیروی کرنے کا درس کوئی نہیں ملے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی عبادت کے دونوں پہلوؤں کو بیان کریں، یعنی طلبہ جو بیان کریں عبادت کے دونوں پہلوؤں کو بیان کریں کہ ان بزرگوں نے اتنی عبادت کی، ہمیں کچھ تو پیروی کرنی چاہیے،
ہمیں کچھ تو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، جس راستے پر چل کے وہ خدا کے قریب چلے گئے، جس راستے پر چل کے انہوں نے خدا کا قرب حاصل کیا، ہمیں بھی تو اس راستے کے اوپر اپنی حیثیت کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو عبادت و ریاضت کا بیان جو ہے وہ اس انداز میں نہ ہو کہ جس سے بجائے عبادت کا جذبہ پیدا ہونے کی ہمت ہی ٹوٹ جائے۔ جیسے ایک مرتبہ ہم سے بھی سوال ہوا تھا نا کہ وہ بزرگان دین کا مطالعہ پڑھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ حوصلہ پیدا ہو، ہمت ہی ٹوٹ جاتی کہ اتنا مطالعہ کیسے کریں۔ اب یہی ہے، اب کسی بزرگ کا بیان کر دیا کہ 40 دن کے اندر ایک لقمہ کھاتے تھے، تو 40 دن میں ایک لقمہ کھانا لازمی بات ہے، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن تقلیل خواہشات اور نفس کے اوپر جو ہے وہ زور دینا اور نفس کو دبانا اور رضا الہی کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے اوپر سختی کرنا، اس کا اگر ذہن ساتھ میں باقاعدہ دے دیا جائے کہ ٹھیک ہے ہم 40 دن نہیں کر سکتے لیکن ہمیں کچھ تو تقلیل خواہشات کی طرف آنا چاہیے، کچھ تو ہمیں عبادت و ریاضت کی طرف آنا چاہیے۔ 600 رکعت ہم نہیں پڑھ سکتے، 2 تو پڑھ سکتے ہیں، 4 تو پڑھ سکتے ہیں، 6 تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہم فرائض و واجبات و سنن و نوافل جو نمازوں کے ہیں وہ تو مکمل طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ تو لہذا جب بھی بیان کیا جائے اولیاء کرام کی عبادت ریاضت کو، اس کو اس انداز میں نہ بیان کیا جائے کہ ان کا خاصہ قرار دے کے ان کو سائیڈ میں کر دیا جائے اور اب آرام سے بیٹھے ہوئے کہ اب ہم نے کچھ نہیں کرنا، لہذا یہ والا طرز عمل اختیار نہ کیا جائے۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز اور میں عرض کروں گا کہ بیانات کے لیے بھی اور مطالعے کے لیے بھی 2 کتابیں جو ہے بڑی خوبصورت ہیں، اس میں اولیاء کرام کی عبادت، تعلیمات اور ان کی سیرت، یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ ایک تو ہماری المدینہ العلمیہ کی جو چھپی ہوئی کتاب ہے اللہ والوں کی باتیں، 2 جلدوں کے اندر ہے، 6 7 100 صفحات پر مشتمل یہ 2 جلدیں ہیں۔ یہ 2 کتابیں اس حوالے سے بڑی خوبصورت ہے، کثیر صحابہ، تابعین، اولیاء کرام کے بیانات اس میں موجود ہیں۔ اگر اس کا مطالعہ کریں اور اس کو موقع محال کی مناسبت سے استعمال کریں تو وہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اولیاء کرام کی عظمت بھی آئے، سیرت بھی آئے اور تعلیمات بھی آئیں، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ اللہ والوں کی باتیں اس کے اندر مل جائے گی۔ ویسے تو اس کے ساتھ وہ بھی ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایات کے اوپر وہ بھی ہے، لیکن چونکہ وہ صرف ایک ہی ہستی کے بارے میں ہے لہذا وہ بہت طوالت ہے، لیکن بھارت طلبہ کو تو پڑھنی چاہیے۔ لیکن یہ جو کتاب ہے اللہ والوں کی باتیں، اس میں کثیر اولیاء کرام کا تذکرہ ملے گا۔ اور اس کے ساتھ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تنبیہ المغترین۔ تنبیہ المغترین جو ہے وہ قرآن و حدیث کی جو بیسک تعلیمات ہیں، یعنی اخلاص ہے، صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، اس کے علاوہ جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں پر اولیاء کرام کیا کرتے تھے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ اخلاص کا یا صبر و شکر کا درس جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں ہے، اولیاء کرام کی سیرت میں عملی نمونہ ملے گا اس کا، اور ان کے فرامین کے اندر بڑی خوبصورت باتیں ملیں۔ تنبیہ المغترین جو ہے وہ ان چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس کا بھی اردو ترجمہ دستیاب ہے، عربی جو پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا کہ وہ عربی کے اندر پڑھیں۔ تو یہ کتابیں، اب اس کے علاوہ مزید تھوڑی سی تلاش کریں گے تو اور بہت ساری مل جائیں گی، لیکن یہ 2 بڑی عمدہ کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ عز و جل پھر بیانات میں بھی ان کو استعمال کریں گے اور اس کا مطالعہ کرنے کی طرف بھی آئیں گے، اور ان سے تیار شدہ بیانات جب لوگوں میں جا کے کریں گے، جب آستانوں پہ، خانقاہوں پہ، مزاروں پہ جا کے جب یہ بیان کریں گے تو پھر لوگوں کی نظر کے اندر وسعت پیدا ہوگی کہ اصل جو اولیاء کرام کا اتنا ہمارے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کے مقصد کے اندر ان سے محبت، عقیدت اور تعظیم بھی ہے، اور ان کی اتباع اور ان کی اطاعت بھی ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اور دعوت اسلامی کہ جس کا مدنی مقصد ہی یہ ہے کہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ الحمدللہ دین کے بے شمار شعبہ جات کے اندر دین کا مدنی کام کرتی ہے۔ الحمدللہ مزارات پر کام کرنے کے لیے بھی مجلس کا قیام کیا گیا، مجلس مزارات اولیاء، جس میں مزارات پر آراس کے موقع پر بالخصوص جا کر وہاں پر جو لوگ آئے ہوتے ہیں ان کے اندر نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے، ان کو مدنی قافلوں میں سفر کروایا جاتا ہے، درس و بیان کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو جو اسلامی بھائی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ خانقاہوں میں کام کریں، متعلقین کے اندر کام کریں، وہ اس مجلس کے ذریعے بھی اپنے اس کام کو کر سکتے ہیں۔ حضور جہاں پر بھی طلبہ ہوں، چاہے دینی ادارہ ہو، دنیاوی ادارہ ہو، مختلف طرح کے طلبہ ہوتے ہیں، ذہین بھی ہوتے ہیں، کچھ کمزور ذہن کے بھی ہوتے ہیں، تو عموماً جو کمزور ذہن کے طلبہ ہوتے ہیں وہ ذہین طلبہ کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ احساس کمتری کیسے دور ہو؟ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، عالمی مسئلہ ہے۔ صحیح۔ اس میں تعلیم کا صرف عمل دخل نہیں ہے، لوگ گھروں کے اندر بھی احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی جہاں پر خوبی ہے وہاں پر تقابل ہے، جہاں تقابل ہے وہاں ایک برتر ہے، ایک کمتر ہے، جو کمتر ہوگا وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے
کہ احساس کمتری یوں ہونا نہیں چاہیے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی وہ نہیں ہے جو آخری انتہا کو پہنچا ہوا ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا. یعنی کمالات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے متعین طور پہ دے دیے کسی کو اور بتا دیا، وہ اپنی جگہ ہم ان کے اعتبار سے کلام بھی نہیں کر رہے، لیکن وہی ہے کہ مالدار ہے جتنا مرضی بن جائے اس سے اوپر ایک مالدار نکل ہی آئے گا. اچھا، علم والا جتنا مرضی بڑا ہو جائے، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر دوسرا علم والا موجود ہوگا. ذہانت کی بات کرتے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک ذہین دنیا کے اندر موجود ہے. حافظے کی بات کرتے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک اچھے حافظے والا دنیا کے اندر موجود ہے. خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، ایک سے بڑھ کے خوبصورت دنیا کے اندر موجود ہے. اچھے اخلاق کی بات کرتے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک اچھے اخلاق والا دنیا میں موجود ہے. کسی شعبے کے ماہر کی بات کرتے ہیں، اس کا 10 گنا زیادہ بڑا ماہر دنیا کے اندر دوسری جگہ موجود ہے. تو لہذا احساس کمتری جو ہے بیسیکلی یہ اپنا احساس ہے، ٹھیک، اس کا تعلق دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق اپنے ساتھ ہوتا ہے. اب احساس جب انسان کے اپنے قابو میں ہے تو اس کو باقی رکھنا بھی اپنے قابو میں ہے، اس کو ختم کرنا بھی اپنے قابو میں. اس کی چند ایک چیزیں ہیں جس کا میں عرض کروں گا کہ اگر ان کو لیا جائے تو صرف تعلیمی اعتبار سے نہیں، دنیا کے اور بہت ساری چیزوں کے اندر احساس کمتری کو ختم کیا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ پیسوں کے اندر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کی تنخواہ زیادہ ہے، دوسرے کی کم ہے. اب کم والا احساس کمتری کا شکار، ایک کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، دوسرے کے پاس گاڑی اس طرح کی نہیں ہے، یہ کم گاڑی والا جو ہے یہ احساس کمتری کا شکار. تو اس پر جو ہے اس میں چند ایک چیزیں ہیں، اگر ان کو اپنے ذہن میں رکھا جائے تو بہت ساری شعبوں کے اندر، بہت ساری چیزوں کے اندر احساس کمتری سے بچا جا سکتا ہے. اب اس میں کیا کہ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، ٹھیک ہے، کہ اس کے دل سے یہ احساس ختم ہو جائے اور جو اس کے حق میں بہتر ہے یہ اس مرتبے تک رہے. بعض اوقات ہم محنت کر کے ایک مرتبہ تو حاصل کر لیتے ہیں یا دعائیں کر کے اسی مرتبے کی دعا کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھی یہ تو کچھ اور ہی دنیا ہے اور یہاں میں نہ ہی آتا تو بہتر تھا. تو لہذا پہلے تو دعا کرے کہ اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے اس پہ رکھ، اور میرے دل و دماغ سے وہ ایسا احساس جو مجھے یعنی ہرٹ کرتا ہے وہ نکل جائے. ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی خامیوں کا یا اپنی کمی کا کسی کے ساتھ تقابل نہ کریں. کم تری کا احساس تبھی ہوگا جب دوسرے کی برتری کے ساتھ تقابل کرے کہ اس میں یہ خوبی ہے اور میرے اندر نہیں ہے، اس میں زیادہ اچھے انداز میں پائی جا رہی ہے، میرے اندر اتنے اچھے انداز میں نہیں پائی جا رہی. دوسرے سے تقابل نہ کریں. کم ذہین طالب علم اگر دوسرے ذہین طالب علم سے تقابل کرے گا تو اسے احساس کمتری ہوگا، ٹھیک، اگر تقابل نہیں کرے گا تو احساس کمتری بھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا تقابل نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ تقابل کرنے سے سوائے خود افسوس میں چلے جانے کے اور حاصل کچھ نہیں ہوتا. یا تو یہ ہو کہ تقابل کرنے سے جناب وہ ہمیں کو فضیلت مل جائے اور ہم اس کے برابر ہو جائیں، سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ ہم افسردہ ہو جاتے ہیں، ہم افسوس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے اندر کوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بعض اوقات گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اسے حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ میں تو وہاں جا نہیں سکتا، اب اسی کا مرتبہ چھن جائے. تو پھر یہ احساس کمتری گناہ کی طرف لے جاتا ہے. لہٰذا تقابل ہی نہ کیا جائے تاکہ یہ برابری والا احساس، یہ کمتری والا احساس پیدا نہ ہو، اور اس کے بعد اگلے جو اس کے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے جو نقصانات ہیں وہ انسان کو نہ حاصل ہوں. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اپنی ناکامیوں کو ہرگز نہ سوچیں. ٹھیک، ہم احساس کمتری کا شکار تب ہوتے ہیں جب اپنی ناکامیوں کو سوچتے کہ یار میں نے یہ کرنے کی کوشش کی میں نہیں کر سکا، میں نے فلاں کرنے کی کوشش کی میں نہیں کر سکا. یہ ناکامیوں کا جو ایک ایک یعنی قطرہ ہے نا، یہ ہمارے دماغ کے اوپر اتنی گہری چوٹ لگاتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی ناکامیاں ہماری زندگی کو محدود کر دیتی ہیں، ہمارے ذہن کو معوف کر دیتی ہیں، ہمارا دل جو ہے وہ غم سے بھر جاتا ہے جب ہم اپنی ناکامیاں سوچتے ہیں. لہذا ناکامیاں نہ سوچیں. ناکام ہو گئے تو ٹھیک ہے، ختم کریں، اس کے بعد آگے چلنے کی شروع کر دیں. آپ ناکامیاں سوچنے سے ناکامی بدل نہیں جائے گی. ٹھیک، لوگوں نے یہ کہا ہے، جو اس شعبے کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ناکامی جو ہے وہ اس کو سٹیپنگ سٹون کہتے ہیں. سٹیپنگ سٹون اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کسی کا پانی کھڑا ہو نا تو پانی سے گزرنے کے لیے پتھر رکھے ہوتے ہیں جگہ جگہ، ان کے اوپر آدمی پاؤں رکھ کے آگے گزر جاتا ہے، اس کو سٹیپنگ سٹون کہتے ہیں. ناکامی جو ہے بیسیکلی یہ وہ پتھر ہیں جن پہ آدمی قدم رکھ کے آگے نکل جاتا ہے. اب ناکامی کو اگر ناکامی سمجھ کے اپنے ذہن پہ سوار کر لیا تو کبھی بھی راستہ پار نہیں ہوگا، اور اگر اس کے اوپر قدم رکھ کے آگے نکل گئے اور مڑ کے نہیں دیکھا تو آپ راستہ پار کر جائیں گے. لہٰذا اپنی ناکامیوں کو ہرگز نہ سوچا جائے، اور اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنی کامیابیوں کو سوچا جائے. ٹھیک ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آدمی زندگی میں اس نے کوئی کامیابی حاصل نہ کی ہو،
کوئی اسے خوشی ملی نہ ہو. ایسا دنیا میں اتنا دکھی جو ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا کہ جس کو دنیا میں کبھی کوئی خوشی نہیں ملی, کبھی کوئی کامیابی نہیں ملی. ہر آدمی کو زندگی میں کامیابی ملتی ہے. اب جو اس کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہیں وہ ان کو یاد کرے. مثال کے طور پہ اس کی خوشیوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو والدین دوسروں کی بنسبت اچھے ملے, ٹھیک ہے, اس کی تعلیم و تربیت دوسروں کی بنسبت اچھی ہوئی. وہ اپنے اسکول کے زمانے کے اندر اگر وہ پہلے نمبر پر نہیں آیا تھا تو آخر 40 میں سے چوتھے نمبر پر تو آیا تھا, تو وہ 36 سے تو اوپر ہی تھا نا وہ. تو اب یہ اس کی کامیابی ہے. وہ پہلے نمبر کو سامنے رکھ کے سوچے گا تو وہ چوتھے نمبر پہ ہے, یہ احساس کمتری ہے. وہ 36 کو رکھ کے سوچے گا تو اب وہ ان سے اوپر ہے, یہ اس کی احساس برتری ہے. اب وہ ادھر سے یوں نہ دیکھے, وہ ادھر سے یوں دیکھے. وہ کسی نے کہا ہے کہ دو آدمی جیل میں تھے, دونوں نے اپنی جو وہ لگی ہوتی ہے جیل کی سلاخیں ان سے باہر دیکھا. تو ایک نے دوسرے سے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا یار کیچڑ ہی کیچڑ ہے. پھر اس نے اس سے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا یار ستارے ہی ستارے اوپر. تو ایک کی نظر کیچڑ پہ گئی, دوسرے کی نظر ستاروں پر گئی. جو نیچی نظر رکھے گا اس کو کیچڑ نظر آئے گا, جو بلند نظر رکھے گا اس کو ستارے نظر آئیں گے. لہٰذا اپنی ناکامیوں کو یاد نہ کیا جائے اور ان کو نہ سوچا جائے بلکہ اپنی کامیابیوں کو سوچا جائے. اچھا, پھر اس سے اگلی بات, کامیابی تو وہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا اور اس میں یہ کامیاب ہوا. اس کے ساتھ ہوتی کچھ خوبیاں. اپنی خوبیوں کو یاد کریں. خوبیاں ایسا نہیں ہوتا کسی آدمی میں کوئی خوبی نہ ہو. کسی کے اندر اس کے شکل و صورت کے اعتبار سے خوبی ہوتی ہے, کسی میں اس کے اخلاق کے اعتبار سے خوبی ہوتی ہے, کسی میں اس کی ڈریسنگ کے اعتبار سے خوبی ہوتی ہے کہ جتنا لباس اس پہ جچتا ہے دوسرے پہ نہیں جچتا. اچھا, کسی کو حسن آواز دیا جاتا ہے, کسی کو حسن کلام دیا جاتا ہے, کسی کو اچھا اخلاق دیا جاتا ہے, کسی کو اچھا بیک گراؤنڈ مل جاتا ہے, کسی کی فیملی اچھی ہوتی ہے, کوئی بیان کرنے میں اچھا ہوتا ہے, کوئی اردو بولنے میں اچھا ہوتا ہے, کوئی تحریر کرنے میں اچھا ہوتا ہے, کوئی ریڈنگ کے اندر اچھا ہوتا ہے, کسی کا حافظہ اچھا ہوتا ہے, کسی کا سمجھنے کا ملکہ زیادہ اچھا ہوتا ہے, کسی کا سمجھانے کا ملکہ زیادہ ہوتا ہے, کوئی دوسروں سے تعلقات بنانے کے اندر دوسروں سے بہتر ہوتا ہے, کسی کے اندر ملنساری پائی جاتی ہے, کسی کے اندر عبادت کا ذوق زیادہ ہوتا ہے, کوئی تقوی کے اندر دوسرے سے بہتر ہوتا ہے. تو اپنی خامیوں کو نہ سوچا جائے, اپنی خوبیوں کو سوچا جائے. جب آدمی خوبیوں کو سوچتا ہے تو اس سے احساس کمتری کے بادل چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو نظر آتا ہے کہ نہیں الحمدللہ میں کچھ ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان خوبیوں سے نوازا ہے. دنیا کا ناکام ترین انسان بھی اگر اپنی بیٹھ کے خوبیاں اور اپنی کامیابیاں لکھنا شروع کرے نا, آپ یقین کریں ایک لسٹ اس کی کامیابیوں کی بنے گی اور ایک لسٹ اس کی خوبیوں کی بنے گی. یہ جو ماہرین نفسیات ہوتے ہیں وہ باقاعدہ یہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی آتا نا کہ جناب میری بیوی نے مجھے چھوڑ دیا, میرے بچے مجھے چھوڑ گئے, میرا کاروبار تباہ ہو گیا, میرا مکان بک گیا اور میں بیمار بھی رہتا ہوں اور یہ ساری چیزیں ہیں, اب بتائیں کہ میری زندگی میں کیا ہے. وہ اس کی بھی پوری ایک لسٹ تیار کروا دیتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس ہے, تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں یا نہیں دیکھتی؟ ہاں دیکھتی ہیں. تمہارے کان سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ تمہارا دماغ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہاں تمہارے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں؟ تمہارے دل کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے یا نہیں؟ ہاں ہے میرے. اب یہ چیزیں ہی اس کی بن جاتی ہے کہ یار یہ دیکھو جو تمہیں ترقی کی شاہراہ کے اوپر گامزن کرنے والی چیز ہے وہ تو تمہارے پاس موجود ہے. تمہارا کاروبار اگر ختم ہو گیا تو پہلے تو تھا ہی نہیں تھا اور تم نے کیا, اگر اب نہیں ہے تو اب بھی دوبارہ تم اوپر چڑھ سکتے ہو. تو لہٰذا اپنی کامیابیاں اور اپنی خوبیاں ان کو گنا جائے, اپنی ناکامیاں اور اپنی خامیاں ان کو نہ شمار کیا جائے. اچھا, پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز بڑی مفید ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے کہ جو با حوصلہ لوگ ہیں, ہمت والے, حوصلے والے لوگ, اگر تو ان کی صحبت نصیب ہو جائے پھر تو کیا ہی بات ہے. یعنی جن کی باتیں ایسی ہوں کہ آدمی کو ان کی باتوں سے جذبہ ملے. جیسے مثال کے طور ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں ایسی ہیں کہ اس کو جو بھی سنے گا اس کے ذہن کے اندر ایک پیدا ہوگا کہ نہیں یار میں کچھ کر سکتا ہوں دنیا کے اندر, میں زندگی میں کچھ کر سکتا ہوں. جو اس طرح کے با حوصلہ لوگ ہوں وہ ان کے پاس بیٹھے. یا پھر یہ ہے کہ جو ہمت و حوصلہ والے لوگ ہیں وہ ان کے واقعات پڑھیں. جیسے مثال ایک بڑا عرصہ پہلے میں نے کتاب پڑھی تھی نابینا محدثین, بہت عرصہ پہلے کتاب پڑھی تھی. اس میں ان محدثین کا تذکرہ تھا جو نابینا تھے لیکن محدث تھے. 1,00,000 حدیثیں ان کو یاد تھیں. ایون کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ اس کے اندر تھا. یعنی ایک قول یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے, دوسرا یہ ہے کہ شروع میں نہیں تھے, آخری عمر کے اندر جا کر ہو گئے تھے. اگر شروع سے نابینا تھے تو امام ترمذی تھے. اب ان کا مقام و مرتبہ دیکھیں. اور اس طرح پاکستان کے اندر ایک عالم دین ہے, وہ کچھ فوت ہو گئے کافی عرصہ پہلے, نابینا تھے وہ, لیکن پاکستان کے بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں, تو اس طرح بہت سارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو معذور ہیں کسی وجہ سے, لیکن زندگی میں ایسی انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں کہ آپ پڑھیں آپ دنگ رہ جائیں بالکل کہ یار اتنی بڑی کامیابیاں انہوں نے حاصل کی ہیں.
تو لہٰذا جو اس طرح کے با حوصلہ لوگ ہیں، یعنی ایک آدمی تھا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اسے شوق تھا یہ پہاڑوں پہ چڑھنے کا، کوہ پیمائی کا، تو ٹانگ ٹوٹنے کے بعد تو زمین پہ چلنا مشکل ہے تو پہاڑوں پہ کیا چڑھنا، اس نے دنیا میں سب سے بڑا ریکارڈ قائم کیا تھا پہاڑ پہ چڑھنے۔ اس طرح کی ایک نہیں ہے، بیسیوں واقعات۔ تو جو با حوصلہ لوگ ہیں، با ہمت لوگ ہیں، ان کے واقعات اگر پڑھے جائیں تو پھر آدمی کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح احساس کمتری ختم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے احساس کمتری سے متعلق ہم نے سنا، اور ہم کوشش کریں گے اپنے آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں، کامیابیاں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان کی طرف نظر کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں بھی آگے بڑھنے کا جذبہ حاصل ہوگا۔ حضور یہ تو تھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، رشک کر سکتے ہیں اچھے طلبہ پر۔ ہاں، رش کرنا اچھا ہے، رش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بھی وہ خوبی باقی رہے اور مجھے بھی مل جائے، ٹھیک ہے، تو یہ رش کرنا اچھی بات ہے۔ انشاءاللہ عزوجل جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے اندر بھی بہتری پیدا ہوگی، ہمارے علم دین سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ یہی ہے